اندھیری رات، نیل کا خاموش پانی، فضا میں عجیب سا خوف، ایک شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک قوم جو صدیوں سے غلامی میں جکڑی ہوئی تھی، اور ایک سوال جو آج بھی تاریخ کے سینے میں گونج رہا ہے: کیا فرعون واقعی ایک ناقابل شکست خدا تھا، یا وہ محض ایک جھوٹ تھا جو اقتدار کے نشے میں ڈوب کر خود کو خدا سمجھ بیٹھا؟ آج ہم جانیں گے مصر کے فرعون کی وہ حقیقت جو قرآن نے بیان کی۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک نظام تھا، وہ ایک سوچ تھا، وہ غرور کی انتہا تھا۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر بار بار آیا ہے، کہیں عبرت کے طور پر، کہیں ظلم کی علامت کے طور پر، اور کہیں اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت کے طور پر۔ یہ داستان صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو طاقت ملنے پر خود کو سب سے بڑا سمجھ بیٹھتا ہے۔ آج کی یہ اسلامی ڈاکیومنٹری مصر کے فرعون کی حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح کرے گی۔ قدیم مصر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک، اونچے محل، سونے سے مزین ستون، اور نیچے بنی اسرائیل کے آنسو، چیخیں اور زخم۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا تھا، ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون خود کو صرف بادشاہ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اقتدار نہیں تھا، یہ کھلا ہوا شرک تھا۔ فرعون کو بتایا گیا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف پھیل گیا، اور پھر ایک خوفناک حکم، ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ فرعون کے فیصلے سے بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی گئی، اسے دریا میں ڈال دو اور خوف نہ کرو۔ دریا قاتل نہیں بنا، دریا محافظ بن گیا۔ فرعون کے محل میں اسی بچے کی پرورش ہونے لگی جو ایک دن اس کی تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ وقت گزرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرعون کے پاس جاؤ اور حق کا پیغام پہنچاؤ، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ فرعون ہنستا ہے، تمسخر کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ معجزات دکھائے جاتے ہیں، عصا سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، جادوگر سچ پہچان لیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور چیخ اٹھتا ہے، وہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوانے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں حق اور باطل بالکل واضح ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا۔ ہر عذاب پر فرعون وعدہ کرتا ہے اور ہر بار وعدہ توڑ دیتا ہے۔ یہ صرف مصر کی کہانی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرے۔ فرعون کا دل سخت ہو چکا تھا، سچ اس کے سامنے تھا، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ آخری رات، بنی اسرائیل مصر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کرتا ہے، سامنے نیل کا سمندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں، فرعون پیچھے آتا ہے، اور پھر پانی واپس مل جاتا ہے۔ فرعون ڈوب رہا ہے، آخری لمحے میں کہتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ جو خود کو خدا کہتا تھا، آج بے بس تھا۔ فرعون مر گیا، لیکن فرعونیت آج بھی زندہ ہے، ہر دور میں، ہر طاقتور کے اندر۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت عارضی ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ جو آج خود کو سب سے بڑا سمجھے، وہ فرعون کو یاد رکھے، کیونکہ نیل کا پانی آج بھی موجود ہے۔